میری بات سنیں 3 نومبر کو میڈیا پہ پابندی چونکہ ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی کچھ دنوں کے لیے لگائی گئی، بعد میں ہٹا دی گئی، اور یہ میڈیا پہ جو پابندی جس میڈیا پہ لگی تھی وہ میڈیا پرویز مشرف ہی کے دور حکومت میں بنا تھا اور پرائیویٹائز ہوا تھا۔ اس لیے جہاں تک غیر سیاسی اور سیاسی کا تعلق ہے، ہر شخص کی ٹیم میں بعض عقل مند لوگ ہوتے ہیں، بعض عقل مند نہیں ہوتے، بعض مفاد پرست ہوتے ہیں، بعض مخلص ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہر انسان اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے لوگوں کو چوز نہیں کرتا، حالات کی وجہ سے بھی لوگ آ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً اچھے فیصلے بھی انہوں نے کیے، غلط فیصلے بھی کیے۔ پرویز مشرف کے ساتھی اگر اچھے فیصلوں کا کریڈٹ لیتے ہیں تو جو پرویز مشرف کے دور حکومت میں ایسے فیصلے جن کا سیاسی نقصان ہوا ان کا کریڈٹ بھی ان کو لینا چاہیے، ان کی ذمہ داری بھی ان کو لینی چاہیے۔ بالکل غلط اور اچھے ہر طرح کے لوگ تھے ان کے ساتھ، جس طرح آج کل کے دور میں اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں، بڑی سمپل سی بات ہے۔ میرا جو جواب جاننے کی کوشش کر رہا تھا وہ تو آپ نے ایک بڑا وہ سیاسی جواب دے دیا، پر میں عام انسان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی 3 نومبر کی جو میڈیا پہ پابندی تھی وہ غلطی تھی، لال مسجد کا آپریشن غلطی تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں آپ ایسی سوال کر رہے ہیں، میں آئی تھنک مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ سوالات اگر مجھ سے اتنی تفصیلی ایشوز پہ آپ بات کریں گے تو مجھے پھر ٹائم دیں، پھر مجھے 2 گھنٹے بات کرنے دیں، پھر میں کروں گا، پھر آپ اس پہ کینچی نہ ماریں، کیونکہ ٹوٹل 45 منٹ کا ہے جس میں 45 منٹ میں سے 35 منٹ تو آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں، تو اس لیے رہ گئی بات لال مسجد کی۔ لال مسجد کا واقعہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، لیکن اس کو غلطی کہنا یا اس کو اچھا کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا واقعہ تھا، ایک ایسی حرکت تھی جس پہ پرویز مشرف سمیت، پرویز مشرف بھی، میں خود بھی، آپ بھی، پاکستان کا ہر دل رکھنے والا آدمی جو ہے وہ دکھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر فوجی کوئی یہ کہتا ہے کہ فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے تھا تو پھر ان لوگوں کو بھی وہاں بندوقیں ڈال کر اور اسلحہ لے کے مسجد میں بند نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ غلطی اگر ہوئی ہے، افسوسناک واقعہ ہوا ہے، تو دونوں طرف کے اعمال کا نتیجہ تھا، ٹھیک ہے؟ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ لال مسجد میں اور جو پرانی حکومتیں پچھلی ضیاء الحق صاحب کے دور حکومت سے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا کہ مسجدوں میں وہ لوگ جو انتہا پسند ہیں، جو مذہب کو دہشت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کا کنٹرول نہ ہو مسجد اور مدرسوں پہ۔ ہو گیا وہ پرویز مشرف کے دور میں نہیں، پرویز مشرف کے دور سے بہت پہلے سے یہ واقعہ۔ ایک منٹ میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گا، کاٹنے کی بات یہ ہے کہ ایک سوال تو ہے کہ اس وقت وفاقی وزیر تھا اعجاز الحق صاحب، اپارا تھانے میں پکڑا جاتا ہے عبدالرشید غازی، میران گاڑی میں AK-47 سے برآمد ہوتی ہے، اس کو چھڑایا جاتا ہے۔ آپ کی اس وقت کے جنرل پرویز مشرف صاحب کے جو بیٹھے ہوئے وزیر ہیں ان کو چھڑا رہے تھے، ہاں تو یہ تو پھر میں مانتا ہوں کہ غلط چیزیں تھیں۔ میں نے تو یہی کہا کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ تھا نا، ہماری حکومت کی طرف سے بھی غلط اقدامات ہوئے اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جنہوں نے مسجد کو، اللہ کے گھر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور وہاں پہ بندوقیں لے کے بیٹھ گئے اور وہاں سے فائرنگ کر کے بندوں کو باہر مارا۔ موجودہ صورتحال پہ آتے ہیں، جمہوری پروسیس آتے ہیں، وہی آپ والی بات، کیونکہ افسوس ہے کہ ٹائم وہ ہوتا ہے کم اور سوالات بہت ہوتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ اب جب جنرل صاحب واپس آ رہے ہیں، کاف لیگ کے لوگ تحریک انصاف میں اور مختلف جماعتوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں، کیا کاف لیگ کے لوگوں کے بھی اہم رابطے جنرل صاحب سے آپ سے ہوئے؟ دیکھیں جی، جو یہ اس طرح کے روایتی قسم کے یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ موسمی بٹیرے ہیں، یہ ہر موسم میں جہاں ان کو وہ ہوتا ہے یہ ادھر ادھر اڑتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک بات بڑی واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پرویز مشرف کے ساتھی تھے اور اب ادھر چلے گئے، کیا نام ہے، تحریک انصاف میں، یہ پرویز مشرف کے ساتھی کبھی بھی نہیں تھے، یہ صدر پرویز مشرف کے ساتھی تھے۔ جب وہ صدر تھے تو یہ ان کے ساتھ ہے۔ اس وقت معذرت کے ساتھ اگر اٹل بہاری واجپئی بھی پاکستان کا صدر ہوتا نا تو یہ اس کے بیچ قدموں کو چھو رہے ہوتے، ہاں یہ ان کے ساتھ بھی ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور جب پرویز مشرف صاحب ہٹ گئے، یہ صدر کی کرسی کے ساتھ تھے، مشرف کے ساتھ نہیں تھے۔ اس کرسی پہ جو بھی بیٹھا ہوتا، آپ بیٹھے ہوتے، میں بیٹھا ہوتا، تو یہ ہمارے ساتھ ہوتے۔ جب کرسی ختم ہو گئی، اقتدار ختم ہو گیا تو یہ بھاگ گئے۔ اب ان کو اقتدار کی امید نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے جھنڈے کے نیچے۔ یہ جو پہلے آپ نے ابتدائی گفتگو میں جو ہری جھنڈی کی آپ بات کر رہے تھے کہ خفیہ ہاتھ، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید خفیہ ہاتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرے، تو یہ بٹیرے جا کے عمران خان کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے۔ یہ اتنی ہی جلدی عمران خان کو چھوڑ کے کسی اور کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائیں گے جتنی جلدی یہ پرویز مشرف کو چھوڑ کے گئے تھے۔ اس لیے عمران خان کو بھی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے کسی سے وفا نہیں کرنی، یہ صرف اپنی ذات سے وفا کرتے ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ نہ رابطہ ہے
نہ ہمیں ان سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. ہماری پارٹی میں اس وقت ہم کسی بڑے سیاستدان کو لے ہی نہیں رہے, ہم بالکل عوام کے ساتھ گراس روٹ لیول پہ ورکرز کو اور عام عوام کو ہم آرگنائز کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ سارے جو ضرورت مند ہیں یہ آ بھی جائیں. آپ نے جو خود کہا کہ اس وقت کے صدر کے ساتھ بیٹھے ہوتے, چاہے کوئی اٹل بہار واجپئی ہوتا ہے یا اے اور بی سی جو بھی ہوتا اس کے ساتھ بھی یہ بیٹھتے. اب جنرل صاحب واپس وطن واپس آئیں گے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو نہیں لینا چاہتے, ہم گراس روٹ سے لوگ لینا چاہتے ہیں جو ایشوز کی سیاست کر رہے ہیں اور ایشوز پہ بیٹھ کے بات کر سکیں اور لوگوں کے مسائل حل کر سکیں. آپ کا ویژن یہی ہوگا. پر یہ فرمائیے گا کیا جب جنرل صاحب واپس آئیں گے تو پھر یہی وہی جو موسپی سیاستدان ہیں پھر یہ باسکٹ لے کے تیار ہو کے پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں کہ کیا اس لیے تیار ہوں گے آپ کہ ان کو پھر آپ ویلکم کریں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان لوگوں کو پارٹی میں لینے کا. یہ عمران خان کو مبارک ہوں, یہ نواز شریف کو مبارک ہوں, یہ پیپلز پارٹی کو مبارک ہوں. وی ڈونٹ نیڈ دیم, ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر عوام, لیکن اس میں ایک شرط, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, عوام کی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو سیاست سے آؤٹ کریں, اور عوام تبھی ان کو آؤٹ کرے گی جب عوام ان کو ریجیکٹ کرے گی. جب یہ لوگ عوام کی عدالت سے ریجیکٹ ہوں گے تو سیاست کے میدان سے یہ آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر عوام نے آج بھی انہی کو ہی ووٹ دینا ہے تو پھر عوام کا جو حال آج ہے اس سے بدتر کل ہوگا. ہم یہ چاہیں گے کہ ہم عوام کو جائیں, عوام پرویز مشرف کو اتنی سپورٹ دے اور پرویز مشرف صاحب کی اتنی حمایت کرے کہ ان کو ان لوگوں کی ضرورت ہی نہ. عوام کے ایشوز پہ آتے ہیں. آخری جو میرا آپ کے دو سوال ہے کہ عوام کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے بہت سے ایشوز ہیں اس وقت ملک کے اندر. آپ دیکھیں تو بجلی نہیں ہے, انرجی کرائسس ہے, وہ بھی جب میں اپنے پروگرام میں بیٹھ کے, آپ بھی ٹاک شو میں جاتے ہیں تو سارا بلوا جو ہے جنرل مشرف صاحب کے اوپر آتا ہے کہ جی انہوں نے یہ انرجی کرائسس اس کی وجہ سے, روٹی کپڑا مکان جو نارا پورہ میں ان کی وجہ سے. آپ کے پاس وہ کون سا, میں سب سے یہ سوال دیتا ہوں کہ کون سا الادین کا چراغ ہوگا یا جادو کی چھڑی ہوگی کہ دوبارہ آپ اقتدار میں آتے ہیں تو عوام کے مسائل حل کر سکیں گے؟ ہمارے پاس جادو کی چھڑی تو نہیں ہے, لیکن جو آپ نے اپنی گفتگو کے ابتدائی حصے میں جو بات کی تھی کہ آج عوام پرویز مشرف کے دور کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کے دور سے ان کا دور اچھا تھا, تو ہمارے پاس یہ البتہ جادو کی چھڑی یہاں آ جاتی ہے کہ جو ان کا 8 سال کا یا 9 سال کا دور حکومت تھا اس میں جو ملک کی حالت تھی وہ پرویز مشرف کی پالیسیوں کے نتیجے میں اچھی تھی نا. اگر ڈالر 60 روپے کا تھا آج 90 کا ہے تو یہ 30 روپے کا فرق ان کے وجہ سے آیا, ان کی وجہ سے نہیں, انہوں نے سٹیبل رکھا تھا. باقی جو آٹا چینی جو عوامی مسائل ہیں, میں بڑی بات نہیں کر رہا, جو عوامی مسائل گیس, پیٹرول, تیل, پانی, بجلی, جو بھی یہ قیمتیں ہیں یہ ان کے دور میں کیا تھیں آج کیا ہیں. آٹومیٹیکلی ہمارے پاس وہ جادو کی چھڑی ضرور ہے جس کو کیریکٹر کہتے ہیں, جس کو ایمانداری اور دیانتداری کہتے ہیں. قائد, لیڈر جب ٹھیک ہوتا ہے, اور یہ بات آج کل اور بھی بڑے لوگ کر رہے ہیں کہ اوپر والا ٹھیک ہوتا ہے تو نیچے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. پرویز مشرف ٹھیک تھا, اس کے نیچے جتنے بھی تھے چوری ووری کرتے تھے, یہ نہیں ہے کہ کوئی سارے فرشتے تھے, لیکن معاملات ٹھیک چل رہے تھے, نسبتاً ٹھیک چل رہے تھے. فرشتوں کی حکومت نہ دنیا میں آئی ہے نہ آئے گی, دنیا نے نہ جنت بننا ہے نہ بنے گی. دنیا رہے گی, اس میں مسائل بھی ہوں گے لیکن مسائل کو حل کرنے کے طریقے بھی ہوں گے. لیکن بالکل پرویز مشرف ایک دیانتدار شخص تھا اور ہے. اس کی وجہ پاکستان کا واحد صدر ہے جو سب سے زیادہ طاقتور دور حکومت جس نے کیا, لیکن اس کا بیٹا آج بھی امریکہ میں نوکری کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اگر وہ کرپٹ ہوتا تو آج چودھری نثار صاحب جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, جنہوں نے پچھلے 4 سال پرویز مشرف کے بارے میں کرپشن کے لیے بھرپور کوشش کی کہ کوئی ثبوت نہیں نکال سکے, 1 روپے کا ثبوت پرویز مشرف کے خلاف نہیں لا سکا. ہم تو یہ نہیں کہتے بعض لوگوں کی طرح جنہوں نے کچھ دن پہلے یہاں جلسہ کر کے کہا تھا کہ ہم ایماندار ہیں اور ہمیں ہی آپ لے کر آؤ. ہم تو کہتے ہیں ہم نے تو ایمانداری کا ثبوت عملی طور پر اپنے دور حکومت میں دیا. اور سٹیل مل کا کیا کیس ہے؟ سٹیل مل کی آج حالت دیکھیں. سٹیل مل کو اگر سپریم کورٹ اس کی پرائیویٹائزیشن کو نہ روکتی اور جو اصلاحات ہونے جا رہے تھے ان کو نہ روکتی تو سٹیل مل آج پروفٹ کما رہا ہوتا. سٹیل مل پر بھی سیاست کی گئی اور سٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن روک کے اور پرویز مشرف کے وقت دور حکومت پہ الزام لگا کے پاکستان کا بیڑا کر کے آج سٹیل مل کیا ہے؟ آج وہاں پہ کاٹ کباڑی ہے. اس لوہے کو آپ سکریپ میں بیچتے ہیں, اگر کوئی کچھ مل سکتا ہے سکریپ میں بھی لینے کو کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ 40 سال پرانا لوہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں جو معاشی اقدامات ہوئے, جو سماجی کام ہوئے, جو قانونی اقدامات ہوئے, ان کی مثال کم از کم ان سے 10 سال پہلے اور 10 سال بعد تک نہیں ملے گی. عمر اصغر کا بھی قتل ہو گیا, یہ بھی تو ہے آپ کے سامنے. کس کا؟ عمر اصغر کا بھی قتل ہوا. یہاں پہ تو بہت سے واقعات ہوئے ملک تو کے. قتل تو پاکستان میں روزانہ ہوتے ہیں. کل بھی یہاں پہ وہ رضا عسکری صاحب کا قتل ہوا, تو اس کا یہ مطلب تو نہ ہوا یہ تو حکومت کا تو مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے, یہاں پہ لوگوں میں عدم برداشت ہے. مجھے نہیں پتا کہ عمر اصغر خان کے قتل کے کیا محرکات ہیں, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی
پرویز مشرف کی کسی پالیسی کے نتیجے میں ان کا قتل ہوا ہے تو یہ غلط بات ہے. وہ لوگ مرتے رہتے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے. کوئی پروگرام میں کوئی بریکنگ نیوز دے دیں, کیا متحدہ قومی موومنٹ جس طرح اس وقت پرویز مشرف کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی ساتھ دینے کے لیے, آج ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہے کہ جب وہ جلسہ بھی کر رہے ہیں آپ کراچی میں اور وطن واپس بھی آ رہے ہیں؟ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان کی مٹی سے اور پاکستان سے محبت رکھنے والے ہر شخص سے ہمیں یہی امید ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے. سر سیاسی یہ جواب ملا مجھے, کوئی وہ جواب متحدہ قومی موومنٹ کا نام لے کے میں نے کہا میں انہیں محب وطن سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری سپورٹ کریں گے. یا نہیں, کیا آپ کی میٹنگ ہوئی ہے, ملاقات ہونے جائے گی یا ہوگی, یا آپ کو اس جلسے میں سپورٹ کریں گے؟ نہیں, ہمیں ان کی سپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ہم اس جلسے کو اپنے طاقت سے اور اپنے زور بازو سے کروائیں گے اور منعقد کرائیں گے اور انشاءاللہ کامیاب کریں گے. ہمیں کوئی ان سے اس طرح کی کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہمارے خلاف بھی نہیں ہے. ارباب غلام رحیم اور سندھ کے بہت سے بڑے نام, الطاف الر جیسے نام اور بہت سے نام ہیں, غوث بخش مہر جیسے نام ہیں, کیا وہ اے پی ایم ایل میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ یہ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف میں جانے پر, اب افواہیں یہ بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ آپ کے جلسے میں اعلان کرنے والے ہیں. نہیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا جواب وہ بہتر دے سکیں گے جن کی آپ نے نام لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک پریکٹیکل وہ ہے, ہم بڑی عملی سی بات کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو میں نے پہلے ہی بات کی کہ یہ جو اسٹیبلش سیاسی لوگ ہیں یہ دکانداری کرتے ہیں, یہ سیاست کرتے دکانداری کے لیے, یہ دیکھیں گے جس کا بھاؤ زیادہ ہوگا اسی کی طرف جائیں گے. ابھی پرویز مشرف صاحب ایک آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں اور اس دور میں مرد ان کے ساتھ کھڑے ہیں, کریکٹر والے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ جو جنہوں نے اپنی دکان میں سودا بیچنا ہے وہ آج نہ کھڑے ہوں گے اور نہ آئندہ ہمیں کچھ عرصے تک یقین ہے کہ کھڑے ہوں گے. ہم اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں, اس لیے جو ان کے ساتھ آج کھڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کی بات نہیں کرتے, قربانی دینے والے لوگ ہیں. صاف لیگ اور ایسے لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ساتھ تھے, کسی نے رابطہ نہیں کیا, کوئی ایسی شامل ہونے کے لیے نام نظر نہیں آ رہا. جن لوگوں نے پرویز مشرف صاحب کے دور میں اقتدار میں رہے, ان کے دور کی ان کی حکومت میں رہنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے سیاسی اور ذاتی فائدے حاصل کیے, میں سمجھتا ہوں اگر ان میں اخلاقی کردار اور جرت ہے تو ان کو خود چاہیے کہ وہ پرویز مشرف کے ساتھ رابطہ کریں اور آ کر ان کی پارٹی کو جوائن کریں. ہم ان کو نہیں کہتے کہ آپ آؤ, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کئی بٹیرے تو چلے گئے ہیں تحریک انصاف میں, عمران خان کے چوکھٹ پہ بیٹھ گئے ہیں. وہ کچھ ہیں, میں نام لے کے ان کی عزت افزائی نہیں کرنا چاہتا, عمران خان بھی ان کو بہت جلدی وہاں سے پھینکے گا باہر. تو کچھ وہاں چلے گئے ہیں, کچھ نون میں چلے گئے ہیں, کچھ بھی چھوڑ دیں. میں نام آپ لے رہے ہیں, میں نہیں لے رہا. ہاں تو ٹھیک ہے, میں انہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اس لیے ہمیں ان لوگوں کو دعوت دے کر ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. میں آپ کو دعوت دوں گا, آپ پاکستان کے ایک محب وطن شہری, آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ آئیں پرویز مشرف کا ساتھ دیں. ان لوگوں کو نہیں کہوں گا, ان کا آتے ہیں تو آئیں. کی طرف جا رہا ہوں. برسر صاحب آپ نے بڑے اچھے جوابات دیے, پر مجھے یہ بتائیے گا آخر میں کہ کیا سونامی جو عمران خان کہہ رہے تھے کراچی میں آئے گی, کیا 8 تاریخ کو آپ کا جلسہ ہے اور مزار قائد پہ آپ نے اعلان کیا ہے, کیا سونامی آپ کی بھی ایسی ہوگی یا اس سے بھی بہتر ہوگی یا اس سے کم ہوگی؟ اتنے لوگ آئیں گے آپ کے جلسے میں؟ اس کا جواب میں ایسے ہی دوں گا کہ سونامی خود بخود نہیں پیدا ہوتی, زلزلے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اگر کسی کا جلسہ سونامی ہے تو پرویز مشرف اس زلزلے کا نام ہے جس کے نتیجے میں سونامی آتا ہے. تو آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب, تھینک یو. آپ نے ہمیں بڑے اچھے جواب دیے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر سیف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میں نے بہت سے سوالات ایسے تھے جو آپ کے ذہنوں میں تھے کہ آج الپاکستان مسلم لیگ کے رہنما سے بیٹھ کے میں سوالات کروں اور وہ جوابات جاننے کی کوشش کروں. اور یہاں پہ وہی بات کروں گا کہ جب حکمران آپ کے اور ہمارے بیچ یہ سیاستدان مینیفیسٹو لے کے آتے ہیں, پھر اس بات کو دہراتے ہوئے کہوں گا کہ وہ تقدیر بدلنے کی بات کرتے ہیں. تقدیر بدلتی ہوئی صرف ان حکمرانوں کی نظر آتی ہے جو ایوانوں میں بیٹھ کے اپنی عمارتیں اور وزارتیں بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. پر یہاں پر وہی بات آئے گی کہ کیا اے پی ایم ایل جب اس ملک میں آئے گی تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے کون سی نئی سی چینجنگ لائے گی, اور عام لوگوں کو کیا روٹی کپڑا مکان مل سکے گا یا نہیں, اس پہ آپ بھی سوچیے گا, میں بھی سوچتا ہوں.